بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی فرائض. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والجنة للمتقین والنار للملحدین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی قدر، ناظرین و سامعین کرام، جی ہاں، ماہ اذا کا چاند صفحہ ہستی پر نمودار ہو چکا ہے. یہ سرخ چاند، یہ خون میں ڈوبا ہوا چاند عزاداروں کے دلوں کو غمزدہ اور مغموم کر رہا ہے. یہ چاند ہم کو اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ ابھی چند روز ہی گزریں گے کہ گلستان زہرا تاراج کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا. باغ زہرا میں موسم خزاں کا دور رواں ہوگا اور وہ تمام محبوب ہستیاں جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے، جن کو شہزادی کونین چاہتی تھیں، وہ تمام ہستیاں میدان کربلا میں شہید کر دی جائیں گی. عزیزان، ہمارا جو موضوع ہے ہم اس کے سلسلے میں بات کریں گے، لیکن شروع میں چند اہم باتوں کی طرف توجہ دلانا نہایت ضروری اور اہم ہے. ہم جیسے ہی یہ چاند دیکھتے ہیں، ہر مقام پر، ہر جگہ کالے علم نصب کر دیے جاتے ہیں، مجلس عزا برپا کر دی جاتی ہے، فرش عزا بچھا دیے جاتے ہیں. عزیزان، اس سال ہمیں کچھ مشکلوں کا سامنا ہے، لیکن ان نامناسب حالات کے باوجود ہم ہرگز امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانا بند نہیں کریں گے. ہم آن لائن پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے، یوٹیوب وغیرہ کا استعمال کریں گے اور زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو نشر کریں گے. آج کی اس مجلس کا اہم موضوع یہ ہے کہ ہم جانیں کہ جو ہم مجلس عزا برپا کرتے ہیں یہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں کتنی بلند و بالا شے کا نام ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا ثواب بے حد زیادہ ہے، اس کے فائدے بے حد ہیں. شروع میں آیت اللہ خمینی علیہ رحمہ کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں جس سے آپ بخوبی سمجھ سکیں گے کہ واقعاً اس مجلس عزا کا
کیا ثواب اور کیا فائدہ ہے۔ آیت اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما ہر چے دارین، کہ ہم جتنی بھی چیزیں رکھتے ہیں عزیزان، اس جملے میں تمام چیزیں شامل ہیں، اللہ کی تمام نعمتیں جو ہمارے اوپر آتی ہیں، اللہ کی برکتیں جو ہمارے اوپر آتی ہیں، ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، ہماری جان، ہماری سانس، ہماری ہر چیز، ہما ہر چے داریم از سید الشہداء داریم، یہ تمام چیزیں ہمیں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ملتی ہے، معمولی ذات نہیں ہے عزیزان۔ عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، ہم عزاداری کے محتاج ہیں۔ اور آپ دیکھیں اگر ہم دعا مانگیں تو ممکن ہے دعا قبول نہ ہو، لیکن اگر کسی کے حق میں ہمارا امام دعا کر دے تو اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب کوئی مجلس کا آغاز کرتا ہے، جب کوئی دو فرد، صرف دو فرد کی بات ہو رہی ہے، اگر دو افراد مل کر ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ان دونوں افراد پر اپنی رحمت کو نازل کر۔ عزیزان، امام کی دعا، اگر آپ کو اس کی تاثیر سمجھنی ہے تو آپ اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، راہب کی قسمت میں کوئی اولاد اللہ نے نہیں لکھی تھی، ایک بیٹا بھی راہب کی قسمت میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے راہب کے حق پر، راہب جو کہ ان کا شیعہ نہیں تھا، ان کا چاہنے والا نہیں تھا، جب امام نے ان کے حق میں دعا کی تو اللہ نے ایک نہیں بلکہ 7 بیٹے عطا کیے۔ تو جو امام دعا کرے ایک ایسے شخص کے سلسلے میں کہ وہ شخص امام کو نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود امام کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر وہی امام اپنے شیعوں کو دعا دے، اپنے شیعوں کے لیے دعائے خیر کرے تو وہ کیوں کر نہ قبول ہوگی۔ تو جب ہم مجلس اعلیٰ برپا کرتے ہیں، جب دو فرد ایک جگہ مل کر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کے صدقے میں امام پنجم کی دعا ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ اور یہاں سے میں ایک چیز بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر ہمارے گھروں میں پریشانی ہے، ہمارے گھر میں برکتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے گھر میں رزق تو آتا ہے لیکن رزق میں برکت نہیں ہے، اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں، ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں مجلس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام برپا کریں۔ جس وقت ہم ہمارے گھر میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو برپا کریں گے، اسی وقت پانچویں امام کی دعا ہمارے شامل حال ہو جائے گی، اور ہمارے گھر پر کوئی اور نہیں بلکہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ تشریف لائیں گی، اور ان مقدس ہستیوں کے تشریف لانے سے ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کو پہنچانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ عزیزان، تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ روایت آگے بڑھتی ہے، صرف اتنا ہی نہیں، جب دو فرد ایک جگہ بیٹھ کر، دو شخص ایک مقام پر بیٹھ کر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ آسمان سے ملائک کو بھیج دیتا ہے۔ تو جس وقت ہم اپنے گھر میں مجلس اعلیٰ برپا کریں گے تو ہمارے گھر میں بھی ملائکہ رحمت کا نزول ہوگا۔ اور سوچنے والی اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ ملائکہ ہمارے گھر میں آ کے کرتے کیا ہے، اس مجلس میں آ کر کیا کرتے ہیں۔ عزیزان، روایت میں ہے کہ جب تک وہ دو افراد بیٹھ کر اہل بیت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس وقت تک وہ فرشتہ ان کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ان دونوں افراد کے گناہوں کو بخش دے۔ تو آپ نے غور کیا کہ یہ مجلس جو ہم برپا کرتے ہیں، اس سال ہم ایک مقام پر بہت بڑا اجتماع نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے گھر پہ بیٹھ کر مجلس سید الشہداء برپا کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گے، تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ کریں گے، ملک کے قوانین کی رعایت کرتے ہوئے کریں گے۔ اس کے باوجود بھی ہم کو وہی ثواب ملے گا جو ہم کو امام باڑے اور مساجد میں جا کر مجلس ادا کرنے کا ثواب ملتا تھا۔ جہاں پر جس شخص کو جتنی اجازت ملی ہے وہ اس اعتبار سے مجلس اعلیٰ برپا کرے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچائے۔ آج
ایک محرم ہے۔ عزیزان، میں چاہتا ہوں کہ چند اہم چیزوں کی طرف آپ کی توجہ کو مرکوز کروں۔ مجلس عزا کا اگر آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، اور آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ مجلس عزا جو ہم برپا کرتے ہیں اس کی ہمارے ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں کتنی قدر و منزلت پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، جب بھی ہم کسی بات کو سوالیہ انداز میں پیش کرتے ہیں، سوال کر کے پیش کرتے ہیں، تو سننے والا اسے توجہ کے ساتھ سنتا ہے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں کہ اگر آپ نارمل اور جنرلی بات کر رہے ہیں، عام طور سے بات کر رہے ہیں، آپ کی بات میں کوئی سوال نہیں ہے، تو سننے والا بہت ہی آسانی سے سن لیتا ہے اور اس پر اتنی توجہ نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ بات کرتے ہوئے کوئی ایک سوال پیش کرتے ہیں تو وہ سوال آپ کی بات کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ اب سننے والے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی بات کو بہت دھیان سے سنتا ہے۔ یہی طریقہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے اپنایا ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کی صلب سے اللہ نے تمام انسانوں کو عالم ذر میں جمع کیا، تو وہاں پر اللہ اگر چاہتا تو کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں، نہیں، لیکن اللہ نے وہاں پر اپنے بندوں سے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب اللہ نے سوال کیا تو اب بندے اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں۔ اب بندوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، ہم کچھ نہیں تھے، ہم کو وجود کی نعمت تو نے نوازی ہے۔ ٹھیک، تو یہ اہمیت کو بتانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ ایک اور سوال مجھے یاد آ رہا ہے، ایک سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں کیا تھا۔ کیا کہا تھا کہ اے مومنوں، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ اب سوال کے بعد ایک اہم چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنی تھی۔ جب سوال کیا اور تمام مؤمنین نے توجہ سے سنا، پھر اس کا جواب دیا کہ بے شک یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو جب تمام مؤمنین نے اس کا اقرار کر لیا، اب اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو آپ نے سمجھا کہ سوال بات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے چاہنے والے سے سوال کیا، فضیل ابن یسار سے سوال کیا کہ کیا تم لوگ مجلس برپا کرتے ہو اور ان مجالس میں ہمارا ذکر کرتے ہو؟ دیکھیں، سوال کر رہے ہیں، یعنی اس سے مجلس عزا کی اہمیت کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ کیا تم لوگ مجلس عزا برپا کرتے ہو اور ہمارا ذکر کرتے ہو؟ تو فضیل ابن یسار نے کہا، بے شک یا امام، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ہم مجلس برپا کرتے ہیں اور اس میں آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ تب اس کے بعد امام نے کہا تلک المجالس احبھا، ایسی مجلسوں کو میں پسند کرتا ہوں عزیزان، جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی چیز پسند ہے تو ہمارے لیے وہ چیز اپنانا باعث فخر ہوتا ہے، اور ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اہل بیت کو ایسی مجالسیں پسند ہیں کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو، اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور رسول خدا کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ تو ہماری یہ مجلسیں جو ہم مجالس محرم میں اور محرم کے علاوہ تمام سال میں برپا کرتے ہیں، یہ مجلسیں اہل بیت کے ذکر کا باعث بنتی ہیں۔ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی شامل حال ہوتا ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا، اس سے پہلے جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں ہمارے پانچویں امام نے آپ کو دعائیں دی تھیں مجلس قائم کرنے پر، اور یہ چھٹے امام ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی مجلسوں کو برپا کرتے ہیں۔ تو عزیز و حالات، چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی نامناسب کیوں نہ ہو، ہم اپنے گھر میں مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کریں گے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں ائمہ علیہ السلام کی دعائیں بھی ملیں اور ہمیں ائمہ علیہ السلام کی پسند کا سبب بھی مل جائے۔ اور میں دعا
دعا کے بارے میں آپ کے سامنے ایک اور چیز پیش کرتا ہوں. دیکھیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے فکر حقیقت بن جایا کرتے ہیں. جب مباہلے کا روز تھا اور جب نجران کے عیسائیوں نے، عیسائی کی بات ہو رہی ہے، مسلمان نہیں تھا، وہ نہیں مانتے تھے کہ آپ رسول خدا ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود جب عیسائیوں نے 5 افراد کو آتا دیکھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچوں کے لیے دہرا دوں تاکہ نام یاد رہے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، شہزادی کونین سلام اللہ علیہا، اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 5 ہستیوں کو جب عیسائیوں نے آتا دیکھا تو عیسائیوں کے بزرگوں نے کہا کہ ان 5 افراد سے ہرگز مباہلہ نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ پرنور ہستیاں ہیں کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھائے تو یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. تو عزیزان، ایک عیسائی کو پنجتن پاک علیہ السلام کی دعا پر اتنا یقین ہے کہ وہ یہ مانتا ہے کہ اگر یہ 5 افراد دعا کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دے. تو جب یہی افراد ہمارے لیے دعا کریں گے تو کیوں کر قبول نہ ہوگی؟ جب ایک عیسائی ہو کر امام کی دعاؤں پر اتنا یقین ہے تو ہم تو شیعان حیدر کرار ہے. ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ ائمہ علیہ السلام کے مقصد پر قربان، ان کے نام پر قربان. ان کے مقصد کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں جتنی بھی طاقت لگے گی ہم لگائیں گے. تو جب ہم ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے. جس وقت ہم اب مجلس اعلیٰ کو اپنے گھر میں برپا کریں گے، یہ مجلس اعلیٰ خود ہماری تمام مشکلات کو حل کرنے کا سبب بنے گی. اب میں یہاں پر کچھ اہم باتیں اور عرض کرتا چلوں. آپ دیکھیں سورہ فجر، ائمہ علیہ السلام بہت بلند مقام کے حامل ہیں. ان کا جب قیامت میں حشر ہوگا، جب ان کو جمع کیا جائے گا تو ان کی ایک الگ ہی پہچان ہوگی. ان کو بڑے بڑے ممبروں پر بیٹھایا جائے گا، ان کے چہرے نورانی ہوں گے کہ اس کو تمام انسان دیکھ کر تعجب کریں گے کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں. عزیزان، ان کے ساتھ محشور ہونا معمولی بات نہیں ہے. یہ بہت اہم بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس پر ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ. روایت میں ملتا ہے کہ سورہ فجر، جو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اگر کوئی شخص سورہ فجر کو 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا شمار روز قیامت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. وہ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ محشور کیا جائے گا. یہ بہت اہم عمل ہے. اگر ہم 1 محرم سے 10 محرم تک سورہ فجر کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ائمہ علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے گا. اور ہم جو کہ ائمہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں. اور ایک دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں غمزدہ ہو، ان کے مصائب کو یاد کر کے ان پر آنسو بہائے، تو اللہ ان تمام افراد کو بروز قیامت ہمارے ساتھ محشور کرے گا. آئیں ہم آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور اپنے موضوع کو جان لیتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم کل سے اپنے موضوع کے تحت گفتگو کریں گے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 48 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نرسل المرسلین، کہ ہم نے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا، رسولوں کو ہم نے کسی کام کے لیے نہیں بھیجا، الا مبشرین و منذرین، مگر صرف اور صرف ان کا کام یہ ہے کہ وہ بشارت دیں. اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے تو خوشحال ہے اس کے لیے اور اس کو اس کا عظیم اجر ملے گا. و منذرین، اور
ان کا دوسرا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے برے کاموں سے، لوگوں کو ڈرائے کہ اگر آپ نے غیبت کی ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو گناہ ملے گا اور روز قیامت آپ کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو دو کام ہیں، مبشرین بشارت دیں و منذرین اور ڈرائیں۔ پھر اس کے بعد فمن آمنا، بس جو شخص ان پر ایمان لے آئے، وہ اصلح اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کسی قسم کے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کوئی حزن و ملال ہونے والا ہے۔ عزیزان، چاند نمودار ہو گیا۔ آج حسب معمول جو مصائب پڑھے جاتے ہیں، میں مختصر سا مصائب آپ کے سامنے بیان کروں۔ مصائب مال مجلس ہوا کرتے ہیں، مصائب کے بغیر ہماری مجلسیں ادھوری ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اپنے موضوع کو مسلسل کریں گے اور اس کے سلسلے میں گفتگو اور آگے بڑھے گی، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، آئیں ہم اپنی مجلس کو مصائب امام حسین کے ذریعے سے معراج عطا کریں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر شہزادی کونین کی گھر کی طرف سے ہوا۔ جیسے ہی رسول خدا اس گھر سے گزر رہے تھے، ایک مرتبہ رسول خدا کے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ یہ بچہ شہزادی کونین کے گھر میں رو رہا تھا۔ جیسے ہی کانوں میں آواز آئی، اب رسول خدا برداشت نہ کر سکے، رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ جلدی جلدی چلتے ہوئے شہزادی کونین کے گھر میں آئے۔ گھر میں آن کر سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لخت جگر، اے میری بیٹی، ارے تجھے تو پتہ ہے کہ مجھے حسین کا رونا گوارا نہیں ہے۔ ارے حسین، ابھی میں کہوں گا اے رسول خدا، ابھی کسی نے امام حسین پر ظلم نہیں کیا، کسی نے امام حسین پر پانی بند نہیں کیا، ارے آپ کو امام حسین کا رونا برداشت نہیں ہے۔ امام حسین کہتے ہیں، انا قتیل العبرا، ارے مجھے رلا رلا کر شہید کیا گیا۔ عزیزان، جب یزید ملعون تخت نشین ہوا تو اس نے حکم دیا کہ امام حسین سے بیعت کی جائے۔ والی مدینہ نے امام حسین کو اپنے پاس بلایا۔ جب جناب زینب نے دیکھا کہ والی مدینہ امام حسین کو طلب کر رہا ہے، جناب زینب تڑپ اٹھیں۔ جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا بھیا میں آپ کو نہ جانے دوں گی۔ لیکن امام حسین نے کہا، بہن زینب اس میں کوئی خوف کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ میں جاتا ہوں اور خیریت سے لوٹ آؤں گا۔ امام حسین یہاں گھر سے نکلے ہیں، جناب زینب کی نگاہیں دروازے پر ٹکی ہوئی ہیں کہ میرا بھیا لوٹ آئے، میرا بھیا لوٹ آئے۔ اس طرف امام حسین پورے بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے۔ جوانوں سے کہا کہ تم دربار کے باہر کھڑے رہنا، اور جب میری آواز بلند ہو جائے تو تم دربار میں داخل ہو جانا۔ عزیزان، یہاں پر امام حسین دربار میں داخل ہوئے ہیں تو دربار میں داخل ہوتے وقت ان کے پیچھے پورے بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں، لیکن مجھے ایک اور دربار یاد آ رہا ہے، وہ یزید کا دربار ہے، جہاں پر ہمارا چوتھا امام مظلوم اس حالت میں داخل ہو رہا ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ساتھ میں پھوپھیاں مائیں ہیں، ان کے سروں پر ردا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اس عبادت کے سخت صدقے میں جلد از جلد تمام بیماریوں کو ختم فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عنایت فرما۔ یا اللہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔